کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل الكرام أجمعين وبارك وسلم عليه أبدا دائما سرمدا۔ محب محترم علامہ شیخ منور عقیل صاحب مد ذل العلی و ذل العالیہ، عزیز گرامی امام مسجد حاضر حضرت علامہ سیابی صاحب، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ میں ایک بار پھر آپ کی مسجد میں حاضر ہوں۔ مجھے سننے والے کرسی نشین ہو چکے ہیں، فرش پہ بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں ان میں بیشتر علامہ منور عقیل صاحب کے سامنے میں سے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا تم بات تبلیغ کرو گے، لیکن یہ بچے بور ہوں گے اگر میں انہیں انتظار کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر تک مجھے آپ گوارا کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بھرپور تقریر علامہ منور عقیل صاحب ہوگی۔ ہماری فیلنگز کو جو ہماری اپنی زبان میں ہے اس کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ان دو شخصیات کا ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ ہمارا دور تقریباً گزر چکا ہے اور جب وہ جو نیا دور ہے اس نئے دور کے جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو یہ فیس کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ مسجد نچلے حصے میں انتہائی مختصر سے اس میں قائم تھی اور جب جلسے کے نام پہ آواز دی جاتی تو بھر جاتی تھی۔ آج الحمدللہ 3,000 انشاء نصب ہو گئی اور تعداد کے اعتبار سے مجھے افسوس ہے کہ اتنے افراد نہیں ہیں اتنے افراد کے کبھی ہوا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے صرف ایک مسجد تھی، سنہری مسجد، اور الحمدللہ بہت سی مسائل ہو گئی۔ خدا ان سب کو آباد رکھے اور خدا اسے بھی ہمیشہ آباد رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اولیاء کرام میں وہ ستاج اولیاء ہیں، ان کے بعد ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں ان کے آستانے سے، ان کی تصدیق سے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اولیاء کرام کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان کا رول کیا رہا ہے سوسائٹی میں، ان کا میسج کیا رہا ہے، ان کا پیغام کیا رہا ہے، اور ہم کیوں پوری دنیا میں اولیاء کرام کے ایام اور ان کے دن اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو تقریباً ہر انسان کے لیے قابل فہم بھی ہے اور آسانی سے قبول بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنی تاریخ اور رجال تاریخ کو زندہ رکھتی ہے، اور وہ قوم مر جاتی ہے جس کا تعلق اپنے ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے اور جس کا حال اور مستقبل کسی بھی ماضی کے بغیر آگے بڑھتا ہے۔ اولیاء کرام، اکابرین ملت، ائمہ کرام، مجتہدین کرام، یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارا عظیم تر ماضی ہیں اور ہمارے حال کو روشن کرنے والی ہیں اور مستقبل کے لیے باضابطہ
صراط مستقیم کی راہیں کشادہ کرنے والی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے پہلے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے۔ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا، جب بھی سرکشی پھیلی، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی بغاوت پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، جب بھی غیر اللہ کی پرستش کی جانے لگی، اور جب بھی اللہ کے قانون سے بغاوت کی گئی، اجتماعی بغاوت، تو اللہ نے کسی نبی کو بھیجا۔ یاد رکھیے کہ انحراف کے آغاز میں انبیاء کرام تشریف نہیں لائے۔ جب تک قوموں کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم، جرم کے ساتھ احساس ظلم موجود رہتا ہے، انبیاء کرام تشریف نہیں لاتے۔ احساس کبھی کبھی خود رہنمائی کرتا ہے۔ کسی نے کی تھی شہیدوں کی شکایت، مدتیں گزری، عرق آلودہ ہے اپنی زمینیں انفعال اب تک۔ کسی نے قبل الزماں سے ایک ناکردہ سردی کی شکایت کی تھی، لیکن آج بھی جب اس ایک ناکردہ سردی کا خیال آتا ہے تو پیشانی میں احساس کے ہزاروں شعلے دھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احساس بہت بڑی دولت ہے۔ قوموں کی زندگی میں احساس کی موت قوموں کی موت ہے۔ انبیاء کرام انحراف کے آغاز میں جب تک احساس زندہ ہوتا تھا، احساس جرم، احساس انحراف، اس وقت تک تشریف نہیں لاتے تھے۔ لیکن جب مجموعی طور پہ کوئی پوری قوم کسی احساس سے عاری ہو جاتی تھی تو اللہ کسی نبی کو بھیجتا تھا، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو۔ انبیاء کرام عام طور پہ تنہا آتے تھے، غیر مسلح آتے تھے، سرمایہ کے بغیر آتے تھے، عوام و انسان کے بغیر آتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ انبیاء کرام کا کہ انہیں بڑی بڑی طاقتی قوتوں کے مقابلے میں بھیجا جاتا تھا، فرائنا کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں، مگر تنہا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ پہلے انہیں بادشاہ بناتا جناب ابراہیم کو، اسلحے کی فراوانی ہوتی، فوج ہوتی، عوام و انصار کی جماعت ہوتی، پھر فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں بھیجا جاتا۔ پہلے جناب موسیٰ کو مسلح کیا جاتا، بے پناہ دولت دی جاتی، پھر بھیجا جاتا۔ اس قادر مطلق نے اپنے منتخب بندوں کو، مصطفیٰ بندوں کو، ان بندوں کو جن کا انتخاب نگاہ قدرت نے کیا ہے، ان کو اس طرح کو بھیج دیا ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں۔ آتش کدے بھڑکائے جا رہے ہیں، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، انہیں تنہا بھیجا گیا۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر جناب ابراہیم بھی بادشاہ ہوتے اور نمرود بھی، جناب موسیٰ بھی بادشاہ ہوتے اور فرعون بھی، اور جناب موسیٰ کامیاب ہو جاتے اور جناب ابراہیم کامیاب ہو۔ تاریخ یہ مرتب ہوتی کہ دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا۔ دو قوتیں ٹکرائی تھی، ایک قوت فنا ہو گئی، ایک قوت باقی رہ گئی، جیسے تاریخ انسان میں ہوتا ہے۔ مگر انبیاء کرام تنہا آئے، اور جب مقابلہ ہوا تو نمرود فنا ہو گیا، فرعون فنا ہو گیا، جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کامیابی طاقت کی نہیں، صداقت کی کامیابی ہے، حق کی کامیابی ہے، کلمت اللہ کی کامیابی ہے، اسلام کی کامیابی ہے۔ اور دنیا کو یہ پیغام بھی دینا مقصود تھا کہ اگر حالات ناسازگار ہوں، تمہارے پاس سرمایہ نہ ہو، تمہارے پاس دولت نہ ہو، تمہارے پاس اقتدار نہ ہو، تمہارے پاس فوج نہ ہو، عوام و انصار نہ ہو، مسئلے کا انبار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مگر ہم تمہارے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے انبیاء کرام کی زندگی یہ پیغام دیتی رہی۔ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم کا دور یقینی طور پر تمامی انبیاء کرام کے مقابلے میں زیادہ مشکل دور تھا۔ آقا دو جہاں کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب انہیں کبھی سکون ملا ہو، اطمینان میسر آیا ہو، جب ان پہ ظلم نہ ہوا ہو، زیادتی نہ ہو، چیلنجز نہ ہو، مسائل نہ ہو۔ مدنی زندگی کو عام طور پہ لوگ آرام کی زندگی کہتے ہیں، مگر مدینے کی صرف 10 سالہ زندگی میں 32 امپوز بار وہ جنگیں جو مسلط کی گئی تھی، اس کا مقابلہ پیغمبر اعظم کرنا پڑا ہے۔ دنیا کی ساری باطل قوتیں منظم ہو گئی تھی پیغمبر اعظم کے خلاف، اور اندر سے یہود اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین سازشیں کر رہے تھے، کبھی پتھر گرا رہے تھے، کبھی قتل کے منصوبے کر رہے تھے، کبھی مختلف طرح سے ایسا کام کر رہے جس کی بنیاد پر قلب رسول تک پہنچی تھی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں سکون کا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور انبیاء کرام تشریف لائے تھے تو ان کے لیے جو زمینیں دی گئی تھی وہ نسبتاً زمینیں نرم تھیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یعقوب کی ہجرت سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ عراق میں آئے۔ عراق کی زمین دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے، نسبتاً نرم ہے، اور وہاں انبیاء کرام تشریف لائے
حضرت یعقوب کی ہجرت کے بعد سے لے کر کے جناب مسیح تک جو انبیاء کرام تشریف فلسطین زمین پہ ہے وہ بھی پھولوں کی زمین ہے، نہروں کی، پہاڑوں کی اور پروں کی زمین ہے۔ قرآن عظیم انبیاء کرام کی گزرگاہوں کا تذکرہ کرتا ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس بلد امین کی قسم۔ یہ قسم کیوں یاد فرمائی گئی؟ تین اور زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں ان کی پیداوار ہے، اور طور سینا جناب موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہے، اور بلد امین سرور کائنات محمد رسول اللہ کے شہر پاک ہے۔ تین کی زمین زیتون کی زمین، دجلہ اور فرات کا دوابہ نسبتاً نرم زمینیں ہیں، مگر جو آقا کو زمین دی گئی بڑی مشکل زمین دی گئی۔ زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، بیابودار گیا زمین ہے، دل بھی پتھر کے ہیں، ہاتھ بھی پتھر ہے، معبود بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں، ہر طرف پتھروں کا ماحول ہے۔ اور آقائے دو جہاں حکم دیا کہ ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو اہل سبگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نالے کی شبی دینا ہے، ان پتھروں کے عرفان خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں کو بلند کر دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کے مختصر مدت میں اللہ کے رسول نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں کی تابندگی عطا فرما دی، پتھروں کو باضابطہ آئینہ بندی کا مزاج دے دیا۔ کتنا عظیم انقلاب تھا جو اللہ کے رسول نے پیدا فرمایا تھا۔ وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ بہرکیف انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، غیر مسلح بھیجا گیا، مگر مجبور بنا کر کے نہیں، بےکس بنا کر کے نہیں۔ مجبوری اور بےکسی کا تانا جہاں جہاں تاریخ انبیاء پہ باضابطہ الزام عائد کرے گی، وہیں ان کے عظمت اور افتخار کا پرچم بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ انبیاء کرام کو جو طاقت دی گئی تھی وہ معجزات کی طاقت تھی۔ ہر نبی کو اپنے اپنے دور کے چیلنجز کے مقابلے میں ضرورتوں کے بعد معجزات دیے گئے۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و طلسم کا دور تھا، جادو کا، تو انہیں عصا کا، ید بیضا کا، انفلاق بحر کا، اور انفجار حجر کا، چشمہ پیدا کرنے کا، یہ معجزات فرمائے گئے۔ جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا دور تھا، شباب میں تھی، ارسطو اور سقراط کی سرزمین تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ بہت جلد ہم موت پر کا علاج کریں گے۔ زندگی کے سارے امراض ہمارے ہیتا علاج میں ہیں، ابھی موت کا علاج نہیں کر سکے، اور جب موت کا علاج کر لیں گے تو ہمیں نہ مرنا ہوگا، نہ قبر میں جانا ہوگا، نہ آخرت سے دو چار ہونا پڑے گا، نہ فلسفہ بعد الموت اور لائف ایئر آفٹر کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم اس سب سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ابھی موت کا علاج تلاش نہیں کیا تو ہم کر سکتے، امر قبر کی موت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے۔ ایسے دور میں جناب عیسیٰ کو پیدا کیا گیا اور فرمایا گیا، وہ مشیت فرما رہی تھی، تم موت کو زندگی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ موت تو نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، ان سے قریب ہوتے جاؤ گے زندہ ہوتے جاؤ گے، ان سے دور ہوتے جاؤ گے مرتے چلے جاؤ گے۔ پیغمبر ٹھوکر لگاتے ہیں مردہ زندہ ہوتا ہے، وہ بسم اللہ کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو جناب عیسیٰ کے دامن میں بنا لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا روم مرکز ہے ان کا، جب کہ وہ پیدا نزارت کی سرزمین پہ فلسطین کی، اس لیے کہ جہاں کا فلسفہ شکست لاتا ہے وہاں کے لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں پیغمبران کرام، اس لیے طاقت جب جھکتی ہے تو مانا کرتی ہے۔ ایک دن چرچل نے فرمایا جناب پوپ سے، واز ہم بھی کہتے ہیں لیکن داہنے توپ سے۔ جناب چرچل آپ جب واز کہتے ہیں تو جناب پوپ آپ جب واز کہتے ہیں تو لوگ کانوں سے اڑا دیتے ہیں، اور ہم جب توپوں اور ٹینکوں کے دہانے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو دنیا گوش پر آباد ہوتی ہے، دنیا اپنے فیصلے بدلتی ہے، دنیا جھک جاتی ہے ہمارے سامنے۔ پیغمبران کرام کو معجزات کی قوت دی، ایسی قوت میں بچوں میں انتظار کرا تھا کہ ابھی مولانا رسول نے اگر یہ پہلے بول لیتے تو یقیناً یہ محروم رہ جاتے۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود بالکرم معالی کرام ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ آئے دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبران کرام کو کبھی بھی مجبور نہیں بنائے گئے، انہیں معجزات دیے گئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے، اور انبیاء کرام کو معجزات دے کے بھیجا گیا، سرور کائنات کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، ہر قدم معجزہ، ہر لمحہ معجزہ، ہر کلمہ معجزہ۔ آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک کی آیت کو، قرآن پاک میں آیت کو معجزہ بھی کہتے ہیں، آیت کو قرآن پاک کا ایک مکمل جملہ بھی کہتے ہیں، دونوں کو آیت ہی کہا گیا ہے۔ معجزات کو بھی آیت کہا گیا ہے
اور مکمل جملے کا مطلب ہے قرآن پاک تنہا کئی ہزار معجزات کا مجموعہ، ہر آیت مستقل معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معجزہ تو وہی ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ قرآن کا چیلنج آج دنیا کی نگاہوں کے سامنے، سرکار کو بے شمار معجزات دی گئی، اس کے تذکرے کا موقع نہیں، میں صرف تمہید عرض کر رہا تھا۔ اولیاء کرام کا مشن کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بات مسلم ہوگی کہ انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، غیر مسلم بھیجا گیا، مگر معجزات دے کے بھیجا گیا، معجزات عطا فرما کے بھیجا گیا، تو سرور کائنات آخری نبی، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ کوئی سری نبی آئے گا، نہ کوئی خروجی نبی آئے گا، نہ کوئی مقلد نبی آئے گا، نہ کوئی مجتہد نبی آئے گا، نہ کوئی متبع نبی آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساری بحثیں اور تمام تر تقسیمیں ایک باطل جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، ورنہ نبی صرف نبی ہوتا ہے۔ ایک بصیر تصور ہے جہاں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ نبی کی تقسیم کی جا سکے، نبی صرف نبی ہوتا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ نظام فطرت تھا کہ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، شرک پھیلا، بت پرستی پھیلی، انحراف پھیلا، تو انبیاء کرام آئے، تو کیا سرور کائنات کے بعد انحراف ختم ہو گیا، ظلم ختم ہو گیا، برائیاں ختم ہو گئی، ناخدا پرستی ختم ہو گئی، بتوں کی پوجا ختم ہو گئی؟ اگر نہیں تو نبی کیوں نہیں آئے گا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قادیانی ٹھوکر دیتا ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے، اس لیے نبی کو آنا چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عقائد علماء سے پہلے کہ انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی کتابیں محو کر دی گئی یا باضابطہ طور پر ان کے صحیفے تبدیل کر دیے گئے، ان کی زندگیاں موجود نہیں رہیں۔ تفسیر کا توریت کا بہت بڑا مفسر حاصلی کو لکھتا ہے، ستکون حیات عیسیٰ علیہ السلام مستقرن فی زمین الزمان حتی لم یبق لسان زمان بعد۔ حضرت عیسیٰ کی حیات زمانے کی قبر میں اس طرح دفن ہو چکی ہے کہ ان کے بعد زمانے کی قبر اور زمانہ ان کے بارے میں کوئی تفسیر پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ نہ ان کی زندگیاں محفوظ رہی، نہ ان کی کتاب محفوظ رہی، نہ ان کے ہاں عقیدہ الہ محفوظ رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک 3 اور 3 ایک کی غیر معقول اور غیر ریاضی عقیدہ کون تسلیم کر سکتا ہے؟ کبھی عقل میں آ سکتا ہے؟ وہ خدا بھی ہیں، بندے بھی ہیں، انہیں سولی بھی دے گئی ہے، وہی خدا ہے، وہی سولی دے رہا ہے، وہی کفارہ بن رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ناقابل قبول عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے خدا کا تصور ایک مردہ تصور ہے، ان کے ہاں نبوت کا تصور بھی ایک مردہ، خود انہوں نے پھانسی دے دی اپنے عقیدے کے مطابق، ایک مردہ تصور ہے۔ ان کی کتاب بھی ایک زندہ کتاب نہیں ہے، مگر ہم زندہ ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے۔ زندگی کی توانائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، زندگی کے تمام سرچشموں سے وابستہ ہیں۔ تو انبیاء کرام سے پہلے نبی اس لیے آتے ہیں، کتابیں بدلی جاتی ہیں، مگر قرآن عظیم کی حفاظت ذمہ اللہ نے کیا، سیرت مصطفیٰ محفوظ کر دی گئی تاکہ قیامت تک یہ دین باقی رہے۔ اب کام تھا سرور کائنات کے نظام اور آئین کے مطابق دنیا کو آگے بڑھانے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے لیے 2 طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو علم کے ذریعے سے پیغمبر کی سیرت کو آگے بڑھا رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم کی اعلیٰ ترین حیثیت مشاہدہ کرا رہا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے اوصاف کو جاننا ہے، پیغمبر اعظم کی سیرت کو جاننا ہے، اسلام کے نظام شریعت کو جاننا ہے، علماء کے پاس آؤ اور حقائق کونیہ کا مشاہدہ کرنا ہے، تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں آؤ۔ اب اگر کوئی اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرے تو مجھے بتائے کہ معجزات کی کیا تعریف کرے گا؟ پیغمبران کرام کو معجزات کیوں دیے گئے تھے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر شخصیتیں بدل جائیں، نسبتیں بدل جائیں تو الفاظ بدل جاتا ہے۔ ایک مثال اپنے سامنے رکھیے تاکہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکے، اور آپ غوث پاک کی بے شمار کرامات اور کس کے سارے معاملات کو آپ قابلی سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مثال فرض کیجئے، ایک بوڑھی عورت ہے جس کا بچہ مر جاتا ہے، وہ بوڑھی 80-85 سال کی خدا کی بارگاہ میں روتی ہے، تڑپتی ہے، کہتی ہے اللہ میرا بچہ مر گیا، تو حی قیوم ہے، زندگی دینے والا ہے، موت عطا فرمانے والا ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی کو گزاروں گی؟ بچے میں کروٹ پیدا ہوتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے خدا کی قدرت ہے۔ لیکن فرض کیا حضرت مسیح کا زمانہ ہے اور ان کی بارگاہ میں جاتی ہوئے کہتی ہے حضور والا میرا بچہ مر گیا ہے اور آپ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ نے خود فرمایا وحی موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ان کو زندگی دی ہے، آپ نے تو بذل اللہ کہا مردہ زندہ ہو گیا، اسے آپ کہیں گے یہ معجزہ ہے۔ زندگی کی حامی ملی ہے، زندگی کو حامی فیاض مطلق اللہ ہے، لیکن زندگی دینے والا وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی فضل غوث پاک کا زمانہ ہے۔ بوڑھی عورت وہاں آتی ہے اور تمنا کرتی ہے غوث پاک
دعا کرتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، انہوں نے زندہ کیے ہیں مردے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کرامت ہے. پتہ ہی چلا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، خواہ وہ قدرت کے حوالے سے ہو، معجزے کے حوالے سے ہو یا اولیاء کرام کے. زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. بہت سے حد سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ بات اگر ذہنوں میں بٹھا دی جائے تو کہیں سے کوئی شبہ نہیں آئے گا. اب آئیے اس سلسلے میں حضور غوث العظم کی مقدس زندگی دیکھیں، ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں. اگر ہم تاریخی اعتبار سے ان کے دور کا جائزہ لیں، ان کے زمانے کا جائزہ لیں، تاریخی اعتبار سے ان فطروں کا جائزہ لیں جس دور میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا، تو آپ یہ محسوس کر سکیں گے اور یہ جان سکیں گے کہ اگر وہ جب اگر نہ ہوئے ہوتے تو آج نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ آپ مسلمان ہوتے، اور نہ عقیدے کی تمام تر سطحیں ہمارے سامنے ہوتی. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں ختم کر رہا ہوں جلدی آ جائیے گا، درود شریف اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم والے الرحمن. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں غوث پاک کے ماننے والے نہ ہوں. سلطان الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، مرکز عقیدت ساری کائنات کے، کوئی بھی ہو انہیں کے در سے فیضیاب ہونے والا ہے. عظیم نائب الاسلامیہ وہ راضی ہوں، آپ وہ شہاب الدین ہوں، وہ خواجہ اجمیر ہوں، ان کے در سے فیض سب کو میسر ملتا ہے. وہ ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں. ان کو ایک ایسے دور پیدا کیا، دور فتنوں کا دور تھا. 72 یا 71 فتنوں کا تذکرہ اور باطل فتنوں خود انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. اس دور میں علماء پریشان تھے. ہوتا یہ تھا کہ مناظرے کی محفلیں بغداد میں ہوتی تھیں، روافض بھی آتے تھے، مرجئہ بھی آتے تھے، جبریہ بھی آتے تھے، قدریہ بھی آتے تھے، ناصرین بھی آتے تھے، خلق قرآن کے قائل بھی آتے تھے. مناظرے ہوتے تھے، دونوں قرآن پیش کرتے تھے. یہاں سے ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا. عوام پریشان تھی. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کے گھر جائیں کہ درویشی کی تیاری ہے، سلطانی کی ہے. علم تھک چکا تھا، اب یہاں مشاہدے کی ضرورت تھی. اور جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی بے پناہ قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب مشاہدہ بنا کے بھیجا گیا تھا. اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا پھر کتاب و سنت پر مائل نہ ہوتی، دنیا اصل مرجع دین کی طرف مائل نہ ہوتی. انہوں نے دین کو اعتبار پھر زندہ فرمایا ہے، حیات دی ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن اور حدیث طرف نے مائل کیا ہے. ان تمام فتنوں سے جو یونان کے فلسفے کی بنیاد پر بغداد میں پیدا ہوئے تھے، ان فتنوں سے انہوں نے آزادی عطا فرمائی. آپ اندازہ فرمائیں، ہوتا یہ کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے تو انہیں خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ باضابطہ طور پر انہیں خریدا جائے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. آج بھی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. جو بکنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے بک سکتے ہیں، بڑی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. آج بھی دنیا کی منڈیوں میں، ارباب اقتدار میں، تاجداران مملکت میں قیمتیں لگائی جا رہی ہیں اور لوگ بک بھی رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. یہ وہ دور بھی تھا جب لوگوں ان کا شہرہ ہوا اور جب پوری دنیا کے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. خراسان سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں ان کی بارگاہ تلمس کے لیے اور احتساب فیض کے لیے. تو لوگوں نے کہا بادشاہ سے کہ یہ فقیر بہت مشہور ہو رہا ہے، کہیں تمہارے طرف چیلنج نہ کرے. بادشاہ اشرفیوں کی تھیلی میں کر کے پارا سنا ہوگا، آپ ان کے پاس پہنچا اور کہا حضور یہ نظرانہ ہے، قبول فرما لیے. آپ نے فرمایا اسے واپس لے جاؤ. غریبوں کا چوسا ہوا خون کسی تائیدار کے دامن کا دھبا تو بن سکتا ہے مگر کسی فقیر کے دامن کا نہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیبند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. ایک فقیر کے دامن میں پیبند تو ہو سکتے ہیں لیکن دھبا نہیں ہوتا. لے جاؤ اسے. بادشاہ غصہ ہوا، حضور الزام لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر. اب بتائیے ایسے موقع پہ کس کی گردن اس کے کاندھے بھاری تھی کہ بادشاہ کے خلاف گواہی دیتا. یہاں مشاہدے کی ضرورت تھی. آپ نے تھیلی اٹھائی اور دبایا تو خون کی دھار بہ رہی تھی. کہا بتاؤ یہ غریبوں بے قصوں خون ہے یا نہیں. بادشاہ جھک گیا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا آج کے بعد بغداد میں دین کا وہی نظریہ پڑھایا جائے گا جو آپ کا اپنا ہوگا. ایک کرامت کے ذریعے سے انہوں نے حالات بدل دیے. صدیوں کی جنگوں اور جھگڑوں کو جو باضابطہ بغداد میں تباہ کر رہے تھے، جنہوں نے باضابطہ جھگڑوں کی بنیاد پہ بغداد کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا تھا، غوث پاک نے صرف ایک واقعے کے ذریعے سے. یہ تو ان کا حالات کی تبدیلی کا واقعہ ہے. کبھی اس موضوع کی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو عرض کروں گا. لیکن مریدوں سے رابطے کا معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں لئن کشفت عورت مریدی من مشرق و انا من مغرب فصلت، اگر کسی میرے مرید کا جسم مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب ہوں تو اسے ڈھک دیا کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم جملہ ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں اگر بے عزت ہو تو عزت دیتا ہوں، بے سرمایہ ہو تو سرمایہ دیتا ہوں، بے سہارا ہو تو سہارا دیتا ہوں، اسے میں ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہوں۔ ہم سب قادرین ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے فیض سے ہم بھی اور آپ بھی فیض یاب ہوں گے۔